اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہماری زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو ہم ہمیشہ بلیم دوسروں پہ رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں نے میرے پہ جادو کر دیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، سایہ ہے یا جن چمٹ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہی انسانوں کو جن چمٹ جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود میں انوالو ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ان کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حقیقت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جن پوزیس کر لیتا ہے، اور ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہم سب کو قرین جن کے وسوسوں کا سامنا ہے، اور ایک حد تک ہم میں سے ہر کوئی اس کے وسوسوں پہ دھیان بھی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے اندر خون بن کر دوڑتا ہے، لیکن آپ اسے قابو میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کر کے ہم ان وسوسوں سے نجات پا سکتے ہیں، اور وہ تمام اعمال جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان کے ذریعے ہم جنوں سے حفاظت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ جو لوگ ایسے انسانوں سے ڈیل کرتے ہیں جن کو جن نے پوزیس کیا ہوتا ہے، وہ نہایت عجیب و غریب باتوں کا تجربہ کرتے ہیں، اور جو حقیقت میں راقی ہوتے ہیں اور قرآن اور سنت کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لوگوں میں بہت طاقت آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ ہی ایسے معاملات سے مکمل انکاری ہو جانا چاہیے کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لینا چاہیے کہ ہم ہر کام کو جن پوزیشن سے جوڑ دیں۔ تو یقیناً جن انسانوں کو چمٹ بھی جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ انسانوں کے ذریعے بولتے بھی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کیوں انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں۔ تو وہ آسان طریقہ جس سے جن انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، خاص طور پر کبیرہ گناہ کرتے ہیں جیسا کہ نماز چھوڑنا، تو آپ اللہ کی حفاظت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سود ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اس بات کا باعث بنتا ہے۔ شیخ عمر سلیمان کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس اس مسئلے کے ساتھ آتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ گناہ کبیرہ میں انوالو ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ انہوں نے تو مسجد کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، یا حرام کی کمائی کھاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ گناہ کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ میوزک سننا ہی ہو، تب بھی رحمت کے فرشتے آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ شیاطین لے لیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کو قرین جن کے وسوسوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر اللہ کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آئے تو آپ کہیں آمنت باللہ، اللہ کے بارے میں اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ اور اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو ایک تو اپنا خواب دوسروں کو مت بتائیں، اس کی تعبیر مت پوچھیں، اور اعوذ باللہ پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی نائٹ میئر یا برا خواب آیا ہے تو کروٹ بدلیں، اعوذ باللہ پڑھیں اور اللہ پہ توکل رکھیں۔ اسی طرح شیطان کا ایک وار یہ ہے کہ وضو کے بارے میں شک میں ڈال دیتا ہے، میرا وضو ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تب تک آپ کا وضو قائم ہے۔ اسی طرح بعض اوقات شیطان ہماری ہمت اور حوصلہ کم کر دیتا ہے تاکہ ہم نیکی کے کام نہ کریں۔
تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں دیا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھیں۔ شیطان کے وسوسوں کی طرف دھیان دے کر اس کی ہمت نہ بڑھائیں، بلکہ اللہ کی پناہ طلب کر کے اس کی ہمت توڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں تو آپ نے ان دو سورتوں کے ذریعے رقیہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 سورہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے بدن پہ پھیرا کرتے تھے تاکہ حفاظت رہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کی حفاظت سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے، اس سے شیاطین گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، تو اس کی تلاوت کرتے رہا کریں تاکہ شیطان آپ کے گھر میں آئیں ہی نہ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جو آیت الکرسی صبح میں تلاوت کرے گا اس کی شام تک حفاظت ہوگی، اور جو شام میں تلاوت کرے گا اس کی صبح تک حفاظت ہوگی۔ تو ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور آخر میں اللہ پہ توکل رکھیں۔ ہم تقدیر والی قسط میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھ، اس پر توکل کا اظہار کریں، اور جو باتیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں۔